اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، خواہشات نفسانیہ کئی دفعہ معاذ اللہ غالب آتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ بار بار اس کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار اپنے رب کے حضور معافی مانگی جائے، اور بار بار جائزہ لیا جائے اپنے اعمال کا۔ بار بار کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم ایسے اعمال کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ بڑی مہربانی۔ کوشش کریں کہ ہم بار بار اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹیسٹ کرا لوں، یہ چیز کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، میں غور کروں کہ کس چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، کس سے بہتر ہوتی ہے، اس کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن روحانی زندگی کس سے برباد ہوتی ہے، کون سے گناہ ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے ہیں، دل کو تباہ کر دیتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اپنی ساری زندگی اپنا ظاہر سنوارنے میں گزار دیتے ہیں، اور دل جس پر رب کریم کی نظر کرم رہتی ہے اس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں بات بہت بڑی ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، پھر حساب کیا جائے گا تمہارا پھر مشکل ہوگی۔ تو ابھی سے اپنا حساب کیا جائے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان خیر اور بدی اس کا مجموعہ ہوتا ہے، انسانوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہمارے ذمہ بچتی ہیں۔ ایک تو ہم سب کا معاملہ ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے کیا کریں۔ تو چونکہ انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی، لیکن تم خوبیاں تلاش کر کے ان کا بیان کرو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کریں خیر کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں، اچھے لفظوں کے ساتھ کریں۔ کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دیں، وہ بندہ رخصت ہو گیا، اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا، اس کو ذہن میں ضرور بٹھائیں۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کی طرف سے ایصال ثواب کریں، یعنی ایسے اعمال کرے جن کی وجہ سے اسے ثواب پہنچے۔ اب ہمارے ہاں جو رسم و رواج بعض بن گئے ہیں، بڑی بڑی دیگیں، بڑے لاؤ لشکر، نامی گرامی بندہ ہے تو نامی گرامی آؤ جاؤ تو کھانے تو بڑا جلسہ تو پتہ لگ جائے لوگوں کو۔ پہلے تو یہ یاد رکھو جس کام میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو اس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر کی امید کیسے رکھتے ہو؟
جب تک عمل خالص لوجہ اللہ نہیں ہوتا، جب اس پر ثواب مل نہیں رہا تو جائے گا کیسے؟ جتنا آپ عمل چھپا کے کریں گے، جتنا آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جانے والے کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ میں ختموں پہ جاتا ہوں کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ مسجد کو دیا، اس کا بھی اعلان کر دیں، اتنے قرآن پاک پڑھے ہیں تو اس کا بھی اعلان کر دیں۔ کس کو بتا رہے ہو اعلان کر کے؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے، یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے۔ حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا، مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگ، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہیں۔ بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، اصال ثواب کریں تو اللہ کی رضا کے محض پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں، کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے۔ آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو، آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو اصال ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصال ثواب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے۔ معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں۔ اور خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص نے نا حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تو کہہ سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی سب کے لیے دعا مانگی۔ یہ 2-4 بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، پتر بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے، آپ کے
आप बैठ के बनाएं, उसमें क्या रह जाए, खड़े होते हैं बेटा तो पिछलों को दिक्कत होती है। सुनो, ज़्यादा गौर से सुनो। मैं थोड़ी तकरीर करने वाला मौलवी हूँ, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि मैं अगर 20 मिनट बात करूँगा तो उस 20 मिनट के अंदर आपको को 20 सबक ज़रूर हासिल होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वो कोशिश होगी कि वो जितनी बात है वो तरबियती है। वो बात दोस्तों का ख्याल होता है लंबी तकरीर करे, मैं क्या होते वो बंदा कर सकता जिन्हें एक शेर ही 20 मिनट पढ़ना होवे, अजय मज़ा नहीं आया, अजय दोबारा पढ़ो, अजय रल के पढ़ो, तो वो तो फिर 1.5 घंटा भी काम चल सकता है। तो जिसने टू दी पॉइंट बात करनी हो उसके लिए तो 10 मिनट भी बड़े होते हैं। और वैसे भी तकरीरें पेट भरने के लिए नहीं होती, अमल करने के लिए होती है। अब तो मैं वैसे भी ज़रा मसरूफ़ ज़्यादा हो गया हूँ, बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाता। तो एक जगह मैं गया तो एक बुज़ुर्ग मुझे कहने लगे पिछली दफ़ा तुसी 40 मिनट तकरीर की थी सी, ऐत की ज़्यादा कर दी। मैं क्या 40 मिनट वाली थी, अमल हो गया जी। तो अगर तकरीरें कानों की लज्जत के लिए सुननी है तो सुनते रहें, फिर तो कई रातें लोग जलसे सुनते हैं। मकसूद क्या है, नतीजा क्या है? जो अर्ज कर रहा हूँ उस पर गौर करें, सबके लिए दुआ करें। एक बात खास करने लगा हूँ, हजरत इब्राहीम ने तो बख्शिश भी सब लोगों की मांगी, हुजूर अलैहिस्सलाम भी दुआ करते तो उम्मत के लिए दुआ करते। कभी अपने भाई के लिए भी तो दुआ करो ना यार, अल्लाह ताला उसे भी ज़रा ज़्यादा रोज़ी दे। भतीजों के लिए भी दुआ करो, भांजों के लिए भी करो। तवज्जो है आपकी मेरी बात? इधर देखें जी, गौर करें बात। वैसे दुआ करनी चाहिए कि नहीं मोहल्लेदारों के लिए कि या अल्लाह इधर वाला पड़ोसी भी अमीर कर दे, ऐस पासे वाला भी हंस दे हो, हाँ ना नहीं कर दे। ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे पड़ोसियों को, नहीं आप बोल ही नहीं रहे, तुसा कितों मंगनी दुआ? मंगनी चाहिए ना, मांगते हैं हम। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। ओ खुदा के बंदे, कभी महदूद न कर खुदा की रहमत, सब के लिए मांग उससे, वो बड़ा करीम है। तू क्या या अल्लाह सबको दे और सब के सदके हमें भी दे। लेकिन हम ना दुआओं में भी अपना ज़र्फ और हौसला बड़ा नहीं करते, गुंजाइश पैदा नहीं करते। देखो दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बंदा ना हज करने गया तो हर जगह दुआ मांगता था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे। अरफात में भी, मिना में भी, मुज़दलिफ़ा में भी, बैतुल्लाह शरीफ के पास भी, हर जगह या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे। एक बंदे ने उसे कहा, यार ये अजीब दुआ करता है तू, मेरे दोस्तों को नेक कर दे, अपने लिए भी तो मांगना। तो कहने लगा, अल्लाह के बंदे मैं हर वक्त दोस्तों के बीच रहता हूँ, अगर वो नेक हो गए तो मैं भी इंशाल्लाह हो जाऊँगा। उनकी सोहबत मेरे ऊपर भी अच्छा असर डालेगी, चूँकि रहता जो उनके बीच हूँ। हमारा इलाका अमीर हो गया तो इंशाल्लाह हम भी हो ही जाएंगे। लोगों के रिस्क में बरकत होगी तो हमारे रिस्क में भी थोड़ा सा न कुशादा दिल करें हर मामले में। और सुने हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुआ अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए मांगी जाती है ना, अल्लाह वो दुआ जल्दी कबूल फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं, जब तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगते हो, अल्लाह तुम्हारे सराहने फरिश्ता खड़ा करता है और फरिश्ता कहता है, मालिक जो ये उसके लिए मांग रहा है पहले इसे अता फरमा। कैसी सआदत की बात है। लेकिन सीना कुशादा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, हौसला बड़ा करना पड़ेगा। जब तक दिल, तबीयत, हौसला ये बड़ा नहीं होता उतनी देर तक लुत्फ। हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह जितने खुश अकीदा हैं महबूब के गुलाम, सबको जन्नत अता फरमा, सबके लिए खोल दे दरवाजे जन्नत के। दुआ अल्लाह की। अच्छा, फिर दुआ मांगनी भी जरा ज़ौक़ से चाहिए। किसी बंदे नाल जाती काम होवे, जाती कोई लोड़ पै जाए तो किवें कराईदा भला जी?
تو پتہ ہے سارے گل کا السلام علیکم جناب کہتے وعلیکم السلام کتنے ہو جی میں تے دور ہاں کدھر تسی حکم کرو کہتے نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں مینو مل کدھرے اور رات کو کسی وقت کہتا میں 2 بجے آؤں گا میں جاگنا یار مجبوری بڑی ہے تو پاویں 3 بجے آ مینو مل کے سوئی پھر اس کو جا کے مجبوری بتاتے ہیں کلیاں قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں بار بار کہ میں سارے دوستاں سنگیاں ساتھیاں ساکاں نو آکھ بیٹھا تیرے تو بغیر گل کو نہیں سنی کسی بھی پورا قائل کرتے ہیں اس کو پورا مجبور کر دیتے ہیں مدد کرتے ہیں کہ نہیں ایسا لوگ کرتے ہیں نا وہ تمہیں پتہ ہے بندہ کیسے مانتا ہے منا لیتے ہو تو سیکھ جاؤ نا رب کیسے مانتا ہے کبھی بیٹھو نا اکیلے مصلی بچھا کے اور کہو نا اس سے کہ مالک تیرے سوا کدھر جائے کس سے کہیں کس کی بارگاہ میں عرض کریں کون ہے جس کے حضور جائیں وہ ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا کہنے لگے اپنی بیوی سے بیوی سے کیسے سیکھا تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا تو میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں کرا دیں گے عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے پیدا کیا ہے بتا تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آیا سی پیسے پہ منگدا ہے ایک سنگی سی ایک دفعہ تے انہیں پائی دا تگڑا ہے چنگا دور کسی سنگی کو لونے کو مدد لئی تھوڑی میں نے کہا یار تیرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے وہ کہتا ہے دیتا تے ہے پر بدنامی بڑی کرتا ہے سب نو دس چھڑتا ہے عزت رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو بندے کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے میرے دوستو دعائیں شوق سے مانگو دعائیں درد سے مانگو وہ اکبر آبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی دفتروں میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے بڑا وقت ہے اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں بیٹھتے اس کے حضور حاضر کیوں نہیں ہوتے جو پردہ پوشی کرے اپنے بندوں کو نوازے وہ 10 منٹ نکال کے اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں خالی واپس کیسے کروں جاتے ہی نہیں عرض ہی نہیں کرتے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے طاقت ہے بندے کی شان ہے ہر دکھ سکھ رب رسول کی بارگاہ میں کرے طاقتور ہو جائے اور پھر دعا ذوق سے کرے شوق سے میں چھوٹا سا آدمی ہوں صبح مسجدوں میں نا قاری صاحب کے پاس حافظ صاحب کے پاس بچے سبق پڑھنے آتے ہیں الف با تا سا میری طرح کا سب سے چھوٹا مولوی بھی سبق پڑھا رہا ہو نا تو بچہ سبق پڑھاتے ادھر ادھر دیکھے تو قاری صاحب تھپڑ مارتے کہتے ادھر تک کوئی سبق میرے سے پڑھ رہا دیکھ ادھر رہا ہے اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دھیان ہی نہیں لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر عجیب لوگوں نے رب سے دعا مانگ رہے ہیں دھیان کسی اور طرف ہے دل کسی اور طرف ہے ذوق کسی اور طرف توجہ ہی کوئی نہیں مانگ اللہ سے رہے بارگاہ کتنی بڑی ہے اور رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں دعاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں انتے بندے دعا دے ٹائم بھی موبائل نہیں بند کرتے وہ بھی ویڈیو چاہیے انہوں نے اللہ سے مانگ رہے ہیں اس وقت بھی توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ میری قوم عرض کرتی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا اللہ کریم نے فرمایا کلیم ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں دل نہیں میرے ساتھ ہوتے جملے رٹے رٹائے بولنا اور دل پتہ نہیں کہاں گردش کر رہا ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اب جو ہم جانے والوں کے لیے دعائیں کریں گے گزر اس میں تو ہمیں چاہیے آپ پیر صاحب سے دعا ضرور کرائیں علامہ صاحب سے ضرور دعا کرائیں لیکن جس ذوق سے پتر نے دعا مانگنی ہے نا والد کے لیے
दूसरा कोई नहीं मांग सकता। जो बेटी ने दुआ मांगनी है ना दर्द से, वो दूसरा कोई। आप खुद दुआ मांगे, खुद ख़त्म शरीफ पढ़े, खुद तिलावत करें। असी बड़े मुनफरद लोग हैं। हमारा ये तरीका है कि हमने रवैया इस तरह का बनाया हुआ है कि कुरान शरीफ भी कोई और ही पढ़ेगा हमारे अब्बा जी के लिए। ओ भाई आप भी तो कोई 2 पारे पढ़े ना अपने बालक के लिए। ओ मैं इन्ने कुरान पाक पढ़ाए ने, तू आप किन्ने पढ़े ने भाई? एक भी नहीं। वो सारे मदरसे के बच्चे। और फिर आपने नाराज नहीं होना मेरी बात से। कुरान पाक के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक दिल जमे पढ़ो, और जब दिल ना जमे तबीयत थके तो छोड़ दो। ते जिहड़ा असी बालां नूं बुलाने आ मदरसे उदों कहने आ पूरा कुरान पढ़ के ही उठना जे, ओदा की मतलब है? उनका दिल करे तो आधा पारा पढ़े, दिल करे तो 1 रुकू पढ़े। आपने तो पाबंद कर दिया है। किस किस बुनियाद पर पाबंद किया आपने? आप खुद पढ़े। और फिर उलमा ने लिखा है बच्चा नियत कर ले वालिद के लिए पढ़ रहा हूं, कहने की भी जरूरत नहीं, अल्लाह सवाब अता कर देगा। खुद 1 पारा नहीं। और बेटा बेटी भाई सुने मेरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुने। अब हमने करना क्या है? अब करना यह है कि हमने खूब दुआ करनी है। आज भी जिनके ख़त्म के लिए हम आए हैं ना, हमारा दिल पूरा लग जाए। इस तरह बंदा रब को मनाता है ना, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से स्पीकर से ये दुआ होगी वही दुआ है। आप अपने दिल में 2 जुमले कह दें उसके लिए कि या अल्लाह तो मेहरबान है। देखो लंबा नहीं याद रखते लोग, जो कब्रों में पड़े पड़े रह गए। आहिस्ता आहिस्ता बंदे भूलने लगते हैं। जब किसी का इंतकाल होता है लोग रोज कब्रिस्तान जाते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद ये रुकिए, फरमाया कब्र वाला माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरे 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 लिए दुआ करें, मेरे अपने मेरे लिए दुआ करें। वो तो इंतजार कर रहा है। दोस्तों अपने जाने वालों का बेहतरीन तोहफा उनके लिए दुआ करो। मेरी वालदा मेरे वालिद चले गए, कोई मुझसे पूछे ना उनके लिए कैसे दुआ करते तो मैं कहता हूँ मेरी सांसें भी दुआ करती, मेरी धड़कनें भी दुआ करती। एक दिन नहीं, एक दिन में कई दफा जब भी ख्याल आता है उनके, कुरान मजीद ने खुद तवज्जो दिलाई, वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कहता है कहो ऐ अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा, जब मैं छोटा था तो मेरी उन्होंने परवरिश की थी। रब ने दुआ सिखाई। भाइयों सिर्फ मुसलमान का आज मोबाइल भी आबाद है, फ़ोटो भी आबाद है, और दस्तरखान भी आबाद है, और होटल भी आबाद है। जिस चीज़ को आबाद नहीं करते वो मुसल्ला है। मुसल्ला कमज़ोर है, मुसल्ला ताकतवर होना चाहिए। वो बंदा ताकतवर है जिसे अल्लाह से जुड़ना आता है, दुआएं मांगनी आती, इल्तजाएं करनी आती। खूब दुआएं मांगें, खूब उसकी बारगाह में हाज़री दें। आखिरी बात आप सब के लिए मेरी ये है कि हम सब ने दुनिया को छोड़ के जाना है। हम दुनिया में अच्छे अमल करने आए हैं। जेड़ा बच्चा इतों परदेस गया है ना, अब्बा जी ने प्लाट बेचा है ते अम्मा ने जेवर बेचा है, वो बाहर काम ना करे तो जेड़े इतों को बंदा जाओ कहते यार तू कितना बेवकूफ है, ते माँ प्यो ने जेड़े काम कर लिया तू करता ही नहीं, मिलना फिरना है। और फिर मैंने सियाने लोग देखे हैं सऊदी अरब में 40 साल गुजारते हैं पर वहाँ घर नहीं बनाते। दुबई में, यूरोप में 40 साल गुजारे, घर नहीं कोई। बल्कि जो कंबल खरीदा था ना जाते वक्त, वापसी तक कोई कंबल है। क्यों? कि वो समझते हैं घर तो पाकिस्तान में। प्रदेश के लिए मेहनत, यहाँ घर बनाने का मकसद कोई नहीं। और मेरे दोस्तों नबी पाक ने हमें फरमाया दुनिया में इस तरह रहना जिस तरह मुसाफिर रहते हैं। घर तो तुम्हारा जन्नत में, असल ठिकाना तो आखिरत का है। लेकिन हम सारी तबाही उतार रहे हैं, यहाँ फारिग फिर रहे हैं,
آپ نے ناراض نہیں ہونا. ڈھیر سارے بندے بے نمازی ہیں اور بلا وجہ بے نمازی ہیں, کوئی وجہ نہیں. جو بندہ کہتا ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا, جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ رب کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے میں ڈالتا ہی نہیں. تو ہم نماز پڑھ سکتے تھے تو اللہ نے فرض کی ہے. ٹھنڈے اے سی لگ گئے, اب فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی. او خدا کے بندو, اس وقت سے ڈرو جب اے سی بھی ہو, کمرہ بھی ہو, پر نیند ہی نہ آئے. آج نیند ضرور کرو پر غافلوں والی نہ کرو. فجر کی نماز بر وقت. آج کل ہی تو موقع ہے فجر پڑھنے کا جب رات چھوٹی. اب بھی تو مزہ آتا ہے, بندہ تھوڑی قربانی دے کے اٹھتا ہے. یہی تو ٹائم ہے کہ آپ وقت پہ آئیں. اور یہ ذمہ داری ہے گھر کے بزرگوں کی کہ وہ جس طرح ناراض ہوتے ہیں نا, میری روٹی کیوں نہیں ٹائم نہ پکی, انہیں ناراض ہونا چاہیے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. لیکن وہ ذات کے لیے ناراض ہوتے ہیں, دین کے لیے ناراض ہی نہیں ہوتے. اس پر ضرور توجہ کریں, بالخصوص اپنی نماز کا خاص. اور نوجوانوں سے کہوں گا, جو بندہ جوانی میں نمازی نہیں نہ ہوتا, بڑھاپے میں اس کے لیے عادت ڈالنا مشکل ہوتا ہے. ابھی سے نمازی ہو جاؤ, بڑا مزہ آئے گا, زندگی مینج ہو جائے گی. ہم تو بھائی ٹائم کے اتنے پابند ہی نہیں رہے. ساڈا تو ٹائم ہی ہے وے, زور تو پہلا زور تو بعد, اثر تو پہلا تے اثر تو, ہر چیز نماز کے ساتھ سیٹ ہے. بڑا مزہ آئے گا اگر اس کے ساتھ آپ کی زندگی ساری ترتیب پا جائے. دعا کرتا ہوں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے.